اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم لوگ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، یعنی باتھ روم جاتے ہیں لیٹرین وغیرہ کرنے، تو اس میں کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں مکروہ۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب ہے کہ ہر شخص کے لیے مستحب ہے کہ جب بھی رفع حاجت کے لیے جائے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے۔ صحیح بات ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر یعنی لیفٹ یعنی بایاں پیر اندر داخل کرے، اور ظاہر سی بات جب نکلے گا تو پھر داہنے پیر سے۔ مسجد میں جو معاملہ الٹ جاتا ہے، مسجد میں اگر آپ کو داخل ہونا ہوگا تو رائٹ سائڈ یعنی رائٹ لیگ اپنا داہنا پیر داخل کریں گے، اور جب نکلیں گے تو بایاں پیر داخل کریں گے۔ اور مستحب یہ بھی ہے کہ جب بھی بیت الخلاء جائیں تو اپنے سر پہ ٹوپی یعنی سر کو ڈھانک لیں، ٹوپی سے ڈھانکیں، رومال سے ڈھانکیں، کسی اور چیز سے ڈھانکیں۔ یہ کیا ہے؟ مستحب قرار دیا گیا۔ اور بدن کا پورا بوجھ، اب ہم بیٹھے ہیں دونوں پیر پہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بائیں پیر پہ لیفٹ پہ بائیں پیر پورا یعنی ایسے تھوڑا سا بوجھ دے کے بیٹھے، کیونکہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے پیٹ کے بعد والا آنت کا، چھوٹی آنت بڑی آنت، وہ اسی طرف ہے، تو ادھر اور یہ پیر کا جب پریشر ہوگا تو فضلہ جلدی یعنی خارج ہوگا، یوں کہا جائے پیٹ صاف ہوگا۔ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں، یعنی یہ سستانی صاحب کی توضیح المسائل اگر دیکھیں تو 75 نمبر کا مسئلہ تھا، اور 76 نمبر میں جو مسئلہ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ مکروہات کیا کیا ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ رفع حاجت کے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا کیا ہے؟ مکروہ۔ دیکھیے اگر قبلہ کا روبہ قبلہ اگر ہم ہیں تب تو حرام ہو جائے گا معاملہ، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی قبلے کا رخ نہ ہو، ہم بیٹھے ہیں مگر چاند سامنے، ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی جگہ ہوں کہ سورج سامنے ہو، ٹھیک ہے قبلے کا رخ نہیں ہے مان لیتے ہیں، اور پشت بقبلہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم کسی ایسے شہر میں ہوں انڈیا کے علاوہ، ہے نا، تو اب سورج بھی سامنے ہے یا کبھی رات کا وقت ہے چاند سامنے ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا رخ بدل لیں، لیکن ہاں قبلے کا بھی خیال کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر بیٹھ گئے تو مکروہ ہے، یعنی گنہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ ہم پرہیز کریں۔ تو سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا کیا ہے؟ مکروہ۔ لیکن اگر اپنی شرمگاہ کو کسی طرح ڈھانپ لے تو مکروہ نہیں ہے، یعنی یہ بھی ہے کوئی لکڑی ہے، کوئی کپڑا ہے سامنے، ایسا رکھ لیا چاند سامنے، کوئی ایسی چیز سامنے رکھ لیں، تو کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے بھائی ادھر اگر گھومیں گے ہو سکتا ہے کوئی دیکھے یا کچھ اور معاملہ ہو سکتا ہے روبہ قبلہ ہو جائے یا پشت بقبلہ ہو جائے، تو بہتر ہے کہ پھر آپ اسی رخ پہ بیٹھیے اور سامنے کوئی ایسی چیز رکھ دیں کہ جس سے کیا ہو؟ شرمگاہ چھپ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھا پھر کہا گیا ہے کہ گلی میں، ہے نا، ہم کہیں جا رہے ہیں، گلی کس کی ہے پتہ نہیں، راستوں پر، مکان کے دروازوں کے سامنے اور میوہ دار درختوں کے نیچے، پھل لگے ہوں اور اس کے درخت کے نیچے یعنی رفع حاجت کے لیے بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے تو معاملہ یہ ہے کہ پراپرٹی اگر کسی اور کی ہے تو مکروہ، تو پھر معاملہ یعنی آپ نے بغیر پوچھے کیوں استعمال کیا، وہ تو پھر دوسرے معاملے میں چلا جائے گا، وہ تو سخت معاملہ ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے یعنی گنہگار ہو گئے کہ زمین کس کی ہے، کھیت کس کا ہے، آپ یعنی بغیر اجازت کے آپ یہاں کہاں سے بیٹھ گئے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جیسے پھلدار درخت ہے اس کے نیچے آپ بیٹھ گئے تو کیا ہے؟ مکروہ۔ کوئی گلی وغیرہ ہے وہاں پر ہوتا ہے آدمی، تو ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ دو مسئلے بہرحال ہو گئے، اب اس میں دو مسئلے اور ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور سخت زمین پر یا جانور کے بلوں میں، پانی میں، بالخصوص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ۔ دیکھیے پہلا کیا؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے تو یہ پاسبلٹی زیادہ ہے کہ استبرا نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے، آپ لاکھ انگلی سے کریں، اس طرح سے پورا پروسیس کریں استبرے کا، لیکن چونکہ کھڑے ہیں آپ تو کھڑے ہونے پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب کے کچھ قطرات رہ جائیں، اور آپ کو بعد میں اگر آپ کو لگے کہ ارے کچھ قطرہ ہم کو محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ نجس شمار کیے جائیں، یعنی آپ کو پھر پاک کرنا پڑے گا۔ آپ سخت زمین پہ کیوں مکروہ ہے؟ بھئی آپ سخت زمین پہ مان لیے تو چھینٹ پڑنے کا زیادہ چانس ہے،
چھینٹ پڑنے کا. اور پھر بلوں میں نہ جانے چونٹی کی ہے, کس جانور کی بل ہے, کیا ہے اس میں آپ اگر کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. آپ یعنی اس طرح سے کسی کو ہم پریشان نہیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب اور پخانہ روکنا کیا ہے, مکروہ ہے. پیشاب لگی ہوئی ہے صاحب, روکے پڑے ہوئے نہیں, کوشش کیجئے پیشاب نہ کیوں, اس لیے کہ جیسے ہی آپ اسے روکیں گے تو یہ پھر کیا ہوگا, انٹرنلی اندر سے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی دھیرے, دیکھیے بیماری کا ایک دن میں نہیں پنپتی, دھیرے 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 پھر وہ ایک دن ظاہر ہوتی ہے. لہذا کبھی بھی پیشاب اور پخانہ کو نہ روکیں. اور اگر اب دیکھیے یہیں دیکھیے, شریعت نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اب یہ کتنا نقصان دہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر بدن کے لیے مکمل طور پر نقصان دہ ہو پیشاب یا پخانہ کا روکنا, تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ حرام ہے. یعنی ہم پیشاب اگر روکیں گے اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھائی یہ پرابلم ہو سکتی ہے, بیماری ہو سکتی ہے, اور ہم پھر بھی اگر روک رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. اب ایک آخری مسئلہ سن لیجئے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پیشاب یعنی کن وقتوں پہ کرنا چاہیے مستحب قرار دیا گیا. جو تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن کب ہم پیشاب کریں کہ جسے مستحب قرار دیا, یعنی مستحب ہے کہ اس وقت آپ پیشاب کریں. دیکھ رہے ہیں آپ, پہلا کیا ہے, نماز سے پہلے. اب پتہ چلا ہم نے آپ پیشاب نہیں کیا, نماز پہ بھی آ گئے, اب صاحب جو ہے وہ نماز ہے مگر دل کہاں لگا ہوا, ارے بس جلدی ختم ہو جائے, پیشاب کرنا ہے. تو نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے اور بہرحال پیشاب بھی روکنا منع ہے. تو نماز سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, پیشاب کر لینا ہے. سونے سے پہلے ضرور ہمیں پیشاب کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر مثانے میں پیشاب بھرا ہوا اور ہم سو رہے ہیں, گہری نیند ہے, ظاہر سی بات اس کا سائیڈ ایفیکٹ ضرور پڑے گا ہمارے بدن پر. پھر مباشرت سے پہلے یعنی زوجہ کے قریب جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے پیشاب کر لیں. یعنی اس میں بھی بہت سا فلسفہ ہے, بہرحال یہاں پہ چھیڑنا ابھی فی الحال مناسب نہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں منی نکلنے کے بعد, اب وہ ٹھیک ہے کبھی خواب کی حالت میں ہوتا ہے, کبھی زوجہ کے قریب جانے سے ہوتا ہے, کبھی انسان جان بوجھ کے بھی کرتا ہے, حالانکہ وہ گناہ نہیں کبیرہ, بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر منی خارج ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جا کر کے وہ کیا کرے, پیشاب کرے. تو یہ کیا ہے, مستحب قرار دیا گیا. لیکن اگر حدیثوں میں جائیں گے تو کھانا کھانے کے بعد بھی پیشاب کرنے کے لیے حدیثیں ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ پیشاب کرے. اس سے یہ بتایا گیا, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ طب امام یعنی 8ویں امام نے فرمایا, اس سے کیا ہوگا کہ انسان کی کڈنی کا جو پرابلم ہے اس سے وہ انسان دور رہے گا. تو نماز سے پہلے, سونے سے پہلے, مباشرت کے سے پہلے, منی خارج ہونے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد ہمیں ہر صورت میں کیا کرنا چاہیے, پیشاب کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے خدا سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں ان تمام حکم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ بحق محمد وآل محمد تمام مسلمان بالخصوص شیعان حضرت کردار علیہ السلام کی جہاں جہاں بھی بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. پروردگارہ واسطہ محمد وآل محمد کا, میرے مالک میرے خالق ہمیں جلد سے جلد حج عمرہ اور زیارت ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مالک ہمیں اس وقت ہماری مدد کرنا جب ہماری روح نکل رہی ہو, اس وقت ہماری مدد کرنا جب ہمیں غسل دیا جا رہا ہو. مالک ہمیں ہماری اس وقت مدد کرنا جب ہمارے ہی گھر والے ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ کر کے چلے جائیں. پروردگارہ ہمارے اس رات میں مدد کرنا جسے فشار ہوتا ہے. پروردگارہ جب منکر اور نکیر اور فرشتے آئیں سوال کرنے کے لیے, خدایا ہماری اس وقت بھی مدد کرنا. خدایا امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما. ربنا